پرشین امپائر، جس کو ایچائمینیم امپائر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سائرس کے تحت بننے والی یہ سلطنت ایران سے وسطی ایشیا اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ سائرس عظیم 580 تا 590 قبل از مسیح میں پیدا ہوا، جس نے پرشین امپائر کی بنیاد رکھی۔ ہان سلطنت 206 قبل از مسیح میں قائم ہوا۔ چین کا ہان خاندان 400 سال سے زیادہ عرصے تک چلا اور چین سے ویتنام اور کوریا تک پھیل گیا۔ ہان خاندان نے اتنی اچھی طرح سے سلطنت قائم کیا کہ ہان چینی لفظ بن گیا، جو کسی ایسے شخص کی نشاندہی کرتا ہے جو نسلی طور پر چینی ہو۔ اموی خاندان خلافت کی سلطنت پر حکمرانی کرنے والا پہلا عظیم مسلم خاندان، جس نے 41 سے 132 ہجری تک حکومت کی۔ کبھی کبھار اس سے عرب سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ اموی سلطنت 4 ملین مربع میل سے زیادہ پر مشتمل تھی، جس نے اس کی سلطنت کو تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک بنا دیا۔ منگول امپائر تاریخ کے سب سے بڑی زمینی سلطنتوں میں سے ایک ہے۔ منگول سلطنت 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی کے دوران پھیل گئی۔ اس سلطنت کا سب سے مشہور قائد چنگیز خان تھا، جس نے 1206 عیسوی میں سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سلطنت عثمانیہ سن 1299 عیسوی سے 1922 عیسوی تک قائم رہنے والی ایک عظیم مسلم سلطنت تھی، جس کے حکمران ترک تھے۔ اپنے عروج کے زمانے میں 16ویں اور 17ویں صدی تک یہ سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگی تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں ابنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس، اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلوواکیہ اور کریمیا یعنی موجودہ یوکرین سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ مالدووا، ٹرانسلوینیا اور ویلاچیا کے علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔ اسپینش امپائر 1700 کی دہائی کے آخر میں ہسپانوی سلطنت کا رقبہ 5.3 ملین مربع میل تھا اور اس کے پاس زبردست اقتصادی اور فوجی طاقت تھی۔ رشین امپائر 1895 عیسوی میں روسی سلطنت اپنے عروج پر 8.9 ملین مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے حجم اور اثر و رسوخ کی وجہ سے سلطنت نے یورپ میں نیپولین کے فتح کو روکنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ برٹش امپائر 20ویں صدی کے شروع میں برطانوی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ برطانوی سلطنت سیارے کا تقریباً 1/4 حصہ اور اس کی آبادی کے برابر فیصد پر مشتمل تھی۔ اس کے نو آبادیاتی علاقوں میں سے بہت سے اس کے بعد سے آزادی حاصل کر چکے ہیں، حالانکہ کئی اس کا حصہ بنی ہوئی ہے، جس سے آج دولت مشترکہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔